الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں اللہ کے اچھے بندے جو ہیں ان کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ مقربین میں سے ہیں، اور مقرب کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اصحاب یمین ہیں، اور اصحاب یمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ اللہ نے بیان فرمائے اور یہ کہا کہ وہ الٹے ہاتھ کی طرف ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ اصحاب یمین ہوئے اور ان سے بھی بڑھ کے مقربین ہوئے۔ تو جو لوگ اللہ کے ہاں فرسٹ کلاس میں ہوں گے اور جنہیں یا تو صبح شام جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی، یا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے، وہ اصحاب مقربین ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ تعریف ان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 15 چیزوں کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جو بھی اس کی بارگاہ کے قریب ترین لوگ ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور چوتھے وہ لوگ جو حدیث میں آئے ہیں، اور بالکل اس کے برعکس 3 چیزیں بیان کیں کہ لوگوں یہ 3 کام نہیں کرنے وگرنہ تم مقربین بارگاہ میں شامل نہیں ہوگے، اگرچہ تم اصحاب یمین میں شامل ہو جاؤ۔ انسان اپنے لیے فرسٹ کلاس کو پسند کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی، بہترین نمبر لینے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، لیکن اگر اللہ کی اس تقسیم پر غور کرے کہ قیامت میں اللہ کے بالکل قریب بندوں میں سے بن جاؤں اور میری سفارش پہ سینکڑوں اور ہزاروں جہنمی خدا جنت میں بھیج دے، تو اسے چاہیے کہ 4 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں شامل ہو جائے۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کا ارتکاب کیا تو تم میری مقربین بارگاہ میں کوئی نشست حاصل نہیں کر سکو گے۔ پہلی چیز
اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور یہ کہا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ یقیناً اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے قریب ہیں، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سورہ توبہ میں تقابل ہو رہا ہے کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور قرآن نے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ گاؤں کی زندگی چھوڑ کر شہروں میں رہنا چاہیے، اور اس موضوع پہ پہلے بھی بات ہو چکی، پھر اللہ نے گاؤں والوں میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا بیان بھی کیا، اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں، الا انہا قربۃ لہم، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے قریب ترین لوگوں میں انہیں جگہ دوں گا، الا انہا قربۃ لہم، اللہ انہیں اپنے قریب کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ بتا دی کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ یقیناً اللہ کا قرب پائے گا، اور دوسری چیز یہ بتا دی کہ جو آدمی سجدہ کرے گا وہ اللہ کا قرب پائے گا۔ ایک سجدہ ہے جب وہ عبادت میں ادائیگی کے لیے کرتا ہے، اور ایک سجدہ اس کے علاوہ بھی ہے، اور اس سجدے کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور دونوں سجدوں کے متعلق بخاری شریف میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میرے نبی، من عادی لی ولیا، جو میرے کسی دوست کو تکلیف پہنچاتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، اسے چاہیے کہ وہ سمجھ لے کہ میں اور وہ حالت جنگ میں آ گئے۔ اللہ کا قرب جن بندوں کو ملتا ہے علامتوں سے پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا سورہ رحمان میں کہ یؤخذ بالنواصی والاقدام، اور لوگوں قیامت کے دن پیشانیوں سے پکڑ کے اور پاؤں ٹخنوں سے پکڑ کے انہیں گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان لوگوں کو دیکھو گے اور پہچان جاؤ گے کہ یہ اتنے برے جہنمیوں جیسے اعمال یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جہنم میں لے جانے کے لیے سب سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ سب سے بڑا گناہ عدل کو قائم نہ کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہ رکھنا ہے، سب سے بڑا گناہ تعلیم نہ دینا ہے، اچھی تعلیم نہ دینا ہے۔ جو حکومتیں اپنی رعایا کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتی وہ سب سے بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں، اور جو لوگ انصاف نہیں کرتے وہ سب سے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس معاشرے میں سب سے زیادہ فحاشی پھیلتی ہے، اور فحاشی ان چیزوں میں سے ہے جو بندے کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتی ہیں۔
اور تیسرا گناہ سب سے بڑے گناہوں میں لوگوں کے لیے معاش کی تنگی ہے، اور حکومت معاش میں لوگوں کی معاونت نہ کرے اور معاشی زندگی کو تنگ کر دے، یہ سب کے سب اٹھا کر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یہ لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو کپڑے فراہم کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اویس قرنی ان لوگوں میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن سے ایک قبیلہ آئے گا تمہارے پاس، اور یمنیوں میں ایک ایسا قبیلہ ہے، اس کے آگے چل کے قرن قبیلے کے ایک بنو مراد ہیں، اور بنو مراد میں ایک شخص ہے اور اس کا نام اویس ہے۔ جب تمہارے پاس آئے تو سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے کہا کہ ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ چنانچہ جب عرفہ آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یمنیوں سے ملے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا قرنی۔ فرمایا بنو مراد یہ ہیں بنو مراد۔ فرمایا اویس یہ ہے اویس۔ آپ نے فرمایا میرے لیے دعا مانگو کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ تو خود ہی جنتی ہیں، آپ کے دور میں یہ سب چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس سے اپنے لیے دعا کرانا، اور اویس اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو میری امت میں اتنے لوگ اس کی وجہ سے جہنمی جنت میں چلے جائیں گے، جتنا بنو کلب قبیلہ جو ہے اس کی بکریوں میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے وہ چلے جائیں گے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رات کو دیر تک وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور لوگوں رات گئے تک میری پاکی بیان کیا کرو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میری کبریائی یا یہ کہ میری حمد بیان کرو، فرمایا میری پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھتے رہو دیر تک رات کو۔ اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ پھر اس کے بعد وہ رو دیتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے اور رو دیتے تھے، اور کہتے تھے اللہ اس شہر میں آج کوئی بھوکا آدمی سو گیا ہو، اللہ کوئی آدمی جس کے پاس کپڑا نہ ہو، اے پروردگار میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ اس لیے دین پہلے انسان بنے پھر مسلمان بنے، پہلے اسے پتہ ہو کہ انسانیت کیا چیز ہے۔ سادہ کپڑا بالکل صاف لٹھا، اب اس پہ رنگ چڑھائے اسلام کا۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور لوگوں اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ اللہ کا قرب 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب ترین لوگوں میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ الا انہا قربۃ لہم، لوگوں کو بتاؤ کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرے گا یقیناً ہم اسے اپنی قربت قیامت میں نصیب کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یقینی طور پر 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم بچو گے، اور پھر فرمایا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور یقیناً تم ذلت کی موت سے بچو گے، اور یقیناً تطفئ غضب ربکم، تمہارے گناہ جو پروردگار کی غضب غصے کی آگ کو بھڑکا دیتے ہیں، تمہارا خرچ کرنا اس پہ پانی چھڑک دیتا، پانی ڈال دیتا۔ اس لیے اللہ کے قرب کی راہ خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے قرب کی دوسری راہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کو بتایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اللہ نے مجھ سے کہا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
اور جو آدمی میرے دوست کو نقصان پہنچاتا ہے، میرے دوست کو تنگ کرتا ہے، میں بس کافی ہوں کہ اس آدمی نے میرے سے جنگ مول لے لی۔ شریعت میں دو چیزیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ خدا سے جنگ کرنا ہے۔ ایک یہ جو سود ہے اس کو کھانا، اس کا کاروبار، اور دوسرے فرمایا کہ اللہ کے کسی اچھے بندے، نیک بندے کو تنگ کرنا، فرمایا وہ ہم سے جنگ کرتا۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، اور میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وہ فرض نماز پڑھ کے جو میں نے اس کے لیے ضروری قرار دی ہے۔ نماز بندگی کی علامت ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا بندگی سے خروج اور بغاوت ہے۔ ہر محکمے کی اپنی وردی ہوتی ہی ہے، جب وہ وردی پہن لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکمہ اس آدمی کی بیک پر ہے۔ اسی طرح جو آدمی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، پابندی سے مسجد آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دن بدن اللہ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ نماز جو اس کا لباس ہے، اور یہ نماز جو اس کو پہچاننے کی ایک چیز ہے، اس میں پائی جا رہی ہے۔ اس آدمی کے قریب نہیں جانا چاہیے، اسے نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ وہ دھیرے دھیرے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میں اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ فرض نماز پڑھتا رہتا ہے، اور پھر فرض کے بعد فرمایا کہ يَتَقَرَّبُ بِي بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے کہ سجدے کرتا ہے، بہت زیادہ نفل پڑھتا رہتا ہے۔ نوافل اللہ کا حقیقی قرب نصیب کرتے ہیں، پھر وہ نفلوں پہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی میں 2 نفل، 4، 10، 20 جتنے ہو سکیں اتنے نفل پڑھنے چاہیے۔ یہ جو آتا ہے کتابوں میں کہ فلاں بزرگ اتنے نفل پڑھتے تھے، فلاں اتنے نفل پڑھتے تھے، تو حقیقت میں اللہ کا قرب حاصل کرنے ہی کے لیے پڑھتے تھے۔ اس لیے جو آدمی کچھ بھی نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور ان تمام نفل نمازوں میں سب سے اچھا رات کے آخری پہر میں اٹھنا ہے، اور اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دینے ہیں، اور اس کے آخری حصے میں اللہ سے توبہ کرنا ہے، اور اس وقت رو دینا ہے خدا کے سامنے۔ یہ سب سے اچھے نفل ہیں جو انسان رات کو تہجد میں پڑھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بندہ، اللہ نے کہا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، اور وہ مقام پا لیتا ہے کہ یدہ الذی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے پکڑ لیتا ہے۔ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، پھر وہ چلتا ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اور پھر وہ اتنا میرے قریب ہوتا ہے کہ اس کی زبان میری ہی بات کرتی ہے۔ اور جب اس درجے تک کوئی پہنچ جائے، فرائض کی پابندی اور اس میں پھر نوافل کا اضافہ، پھر اسے کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھے اپنی قسم ہے وہ کسی چیز سے پناہ مانگ کے دیکھے میں اسے یقیناً پناہ دے دوں گا، اور مجھے اپنی قسم ہے کہ وہ مجھ سے کوئی چیز مانگ لے ہم اس کا دامن بھر دیں گے، اس کی کہی پکار کو پورا کر دیں۔ اس لیے اللہ کا قرب اس کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے۔ جتنی پابندی کرتا چلا جائے گا اتنا خدا کا قرب اسے نصیب ہوگا۔ دوسری چیز فرمائی اور کہا اگر میرا قرب حاصل کرنا ہے تو انفاق، جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی چیز ہے، چاہیے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو اتنی فضیلت دی تھی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضروریات زندگی کو پیچھے کر کے میری مخلوق پر خرچ کرتے، ضروریات زندگی میں سے کچھ بچا کے وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لوگوں کو کپڑے پہناتا ہے، ایک آدمی خرچ کرتا ہے کسی کی تعلیم کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، ایک آدمی خرچ کرتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اور یہ ایسا قرب ہے جس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا میرے قریب ترین لوگ وہ یطعمون الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرا، یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو بالکل زمین پہ مٹی میں ملی ہوئی میری مخلوق ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلانے کے بعد وہ اس نیکی پہ کوئی تعریف کرے، وہ کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نیکی کے بعد آپ ہمارے لیے کوئی نیکی کریں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں جب وہ میرے قریب آئیں گے، جب وہ مجھ سے ملاقات کریں گے، لقاہم نظرتم و سرورا، میں بڑی خوشی سے ہنستے مسکراتے اپنے ان بندوں سے ملوں گا، اور میں انہیں ایسی شراب اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا جس میں نشہ نہیں ہو۔ یہ ان لوگوں کا قرب کا درجہ ہے۔ اس لیے لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا قرب دیتا ہے، نماز کی کثرت اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہے، اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قربت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کی پاک کتاب کو پڑھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا تم تو یوں سمجھو کہ اللہ کی رحمت فوار کی طرح ان پہ برستی ہے، جیسے رمجھم ہوتی ہے، جیسے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، بالکل اس طرح خدا کی رحمت اس شخص پہ برستی رہتی ہے جو اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اسے خدا کا قرب دلائیں گی۔ اور چوتھی چیز اللہ نے سورہ واقعہ میں بیان کی، اللہ نے فرمایا والسابقون السابقون، میرے وہ بندے جو ہمیشہ نیکی میں پہلے نمبر پر آئے۔ پتہ چلا ایک آدمی بیمار ہے محلے میں، سب سے پہلے اس کی عیادت کو پہنچے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی پہ قرضہ ہو گیا ہے، سب سے پہلے پہنچے کہ بھئی کتنا قرضہ، کیا معاملہ، اچھا میرا یہ حصہ آپ لے لیجئے، میرے سے یہ ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں، اچھا ایک کو پڑھنا نہیں آتا، میرے پاس آؤ سب سے پہلے میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ نیکی میں 10 آدمی شریک ہوتے ہیں، ان میں جو سب سے پہلا نیکی کرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے کہ والسابقون، اور نیکی میں سبقت لے جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنے مقربین بارگاہ میں شامل کروں گا، یہ وہ ہیں جو مجھ سے پناہ مانگیں میں انہیں پناہ دوں گا، اور یہ وہ ہیں جو مجھ سے کوئی چیز طلب کریں تو میں ان کے ہاتھ بھر دوں۔ اور 3 چیزوں کے متعلق فرمایا کہ لوگوں یہ 3 کام مجھ سے پرے کر دیں گے، تمہیں دور کر دیں گے، ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال پہ کبھی بھی ہاتھ نہ ڈالنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ یتیم کے مال کی طرف دیکھنا بھی نہیں، مراد اس کی یہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کسی یتیم کا مال کھا لو۔ سورہ نساء میں بڑی بلیغ مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم کسی یتیم کا مال کھا لو، تم خود مر جاؤ اور تمہاری اولاد یتیم ہو جائے تو تم پسند کرو گے تو کہ تمہارا مال بھی کوئی اڑا لے اور تمہاری اولاد بیچاری سسکتی اور ترستی رہے۔ یتیم کا مال کھانا، مظلوموں کا مال کھانا،
یہ سب چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ دولت کی نامنصفانہ تقسیم جو حکومتیں کرتی ہیں، خدا انہیں قرض کی ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، سال ہا سال صدیاں گزر جاتی ہیں، ہمیشہ قرض کا کشکول اٹھا کے پھرتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے معاشرے میں دولت کا منصفانہ نظام قائم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لوگوں کی ضروریات زندگی کا پورا نہ ہونا یہ اتنی سنگین غلطی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شہر میں ایک آدمی بھوکا سو گیا، ایک آدمی، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے 40 دن کے لیے اس شہر سے امن اور امان کو اٹھا دو، جو بھی قتل کرتا ہے مطلب یہ ہے اسے میں نہیں روکوں گا، خون بہتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، ایک آدمی بھوکا کیوں سو گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی ایک آدمی کو بھیک مانگے دیکھا، وہ مانگ رہا تھا، اس کے قریب گئے اور اسے کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اسے کہا آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں نا حضرت رعایا پہ، تو میں کدھر سے ادا کروں گا، میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر لے گئے، کھانا کھلایا، اچھے کپڑے اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں، اونٹ دیا اس پہ باندھ کے دیں، اور فرمایا اپنے نوکر اسلم کو بلایا اور کہا اسلم یہ لکھو کہ جو لوگ عمر کے اس درجے میں پہنچ جائیں گے ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، ہم ان کی مدد کریں گے، ان بڈھوں کے لیے زندگی آسان بنائیں گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جس شخص کی مملکت میں ایک آدمی کوئی بھیک مانگنے والا پیدا ہو گیا، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ خدا سے اپنا جھگڑا نہ چکا لے۔ میں نہیں چاہتا کہ خدا کے سامنے بحث کروں، مراد ان کی یہ تھی۔ اس لیے یتیموں کا مال اللہ کہتا ہے کبھی اس کے قریب نہ جانا، یہ مجھ سے دور کر دے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ دیکھو تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو حدیں میں نے متعین کر دی ہیں نا، اس حد کے قریب مت جانا۔ طلاق کی ایک حد مقرر کر دی ہے، ہو گئی، اب یہ کوشش میں نہ لگ جانا کہ کسی طرح یہ طلاق کینسل کروں اور پھر سے وہی چیز۔ اللہ نے مال کی حد مقرر کر دی، یہ مال کسی طرح میں زکوٰۃ نہ دے سکوں، کسی طرح میرا مال بچ جائے۔ نماز اچھا پڑھ لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، خدا کہتا ہے جہاں میں نے حد مقرر کر دی ہے نا، اس حد کے قریب نہیں آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھی مثال دی، آپ نے فرمایا لوگو ہر ایک بادشاہ کی اپنی رکھ ہوا کرتی ہے۔ رکھ کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے مال کے ارد گرد جتنی زمینیں سبزہ لگا ہوتا ہے، پھول اور وغیرہ وغیرہ کیاریاں بنی ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کوئی آدمی اس میں جائے تو بادشاہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اور یہ ساری رکھیں ہیں جو اللہ نے اپنے لیے رکھی ہیں، تم میں سے کوئی بھی اگر وہاں داخل ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل تلوار کی دھار پہ کھڑا کر لیا، عین ممکن ہے کہ بادشاہ کے علم میں آ جائے اور بادشاہ اس سے پکڑ لے۔ اس لیے اللہ نے دوسری چیز منع کر دی، اسے کہا میری حدود کے قریب مت آنا، پرے رہو، دور رہو، جو میں نے مقرر کر دیا اس کو پورا کرو۔ اور تیسری چیز جو مقربین بارگاہ سے ہٹا دیتی ہے اور دور کر دیتی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، لوگوں فحاشی کے کام چاہے وہ کھلے بندوں ہوں اور چاہے تنہائی میں ہوں، دونوں میں بالکل اس کا ارتکاب نہیں کرنا، کیونکہ جو آدمی فحاشی کے کام کرے گا وہ آدمی ہمارے قرب سے محروم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ یاد رکھو
جس شخص کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی نا، وہ اپنے رب کا قرب کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ پاک رکھو اپنی تنہائیوں کو، انسان بن کے رہے اپنی تنہائی میں بھی۔ جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قربت کا درجہ نہیں پا سکتا۔